کے خلاف ہو جائے۔ جبرائیل جب آئے تو دیکھا کہ آقا سو رہے ہیں، تو جبرائیل پریشان ہو گئے کہ ان کو جگاؤں کیسے، ان کو جگاؤں کیسے۔ جبرائیل پریشان کہ ان کو جگاؤں کیسے۔ یا اللہ، جس کے پاس تو نے بھیجا وہ تو سوئے ہوئے ہیں، کیسے جگاؤں؟ آواز لگاؤں، یا محمد کہہ دوں، یا ایھا الرسول کہہ دوں، یا ایھا النبی کہہ دوں، یا پیر دبا دوں، یا ہاتھ دبا دوں، یا سر دبا دوں؟ جانتے ہو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو جگانے کا کون سا طریقہ جبرائیل سے کہا؟ جبرائیل سے کہا کہ نہ تو ہاتھ لگاؤ، نہ پیر دباؤ، نہ آواز دو۔ یہ میرے محبوب کے شان کے خلاف ہے کہ جبرائیل ہاتھ لگا کر جگائے۔ نہیں نہیں، یا اللہ پھر کیسے جگاؤں؟ آواز دوں؟ نہیں جبرائیل، آواز بھی نہیں دینی ہے۔ یا اللہ پھر کیسے جگاؤں؟ تو جبرائیل امین سے اللہ رب العزت نے فرمایا تم اپنے ہونٹ میرے محبوب کے پیر کی تلیوں پر لگا دو، مطلب کہ میرے محبوب کے پیروں کو بوسہ دو۔ تم بوسہ دو گے تو تم نورانی مخلوق ہو، تمہارے بوسہ دینے سے میرے محبوب جاگ جائیں گے۔ جبرائیل امین نے حضور علیہ السلام کے پیروں کی تلیوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ کس نے ہونٹ رکھے؟ جبرائیل کون ہے؟ جس کے 600 پر ہیں، زمین پیر پر رکھے تو سر عرش تک جا کر پہنچے، ایک پر کے ایک نوک پر اس دنیا کو یوں گیند کی طرح اچھال کر پھینک دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اتنا طاقتور ترین نورانی مخلوقوں کا سردار آج میرے آقا کے پیروں کو بوسے دیتا پھر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کو بوسہ دیا، حضور علیہ السلام بیدار ہو گئے، اٹھ کر بیٹھ گئے، لیکن جبرائیل نہیں اٹھے۔ جبرائیل ہونا تو یہ چاہیے، ظاہر ہے کہ بوسہ دیا ہوگا تو سوئے ہوئے آدمی کو پیر کو بوسہ دینے کے لیے خود بھی نیچے ہونا پڑے گا، خود بھی نیچے ہونا پڑے گا، یا لیٹ کر دے گا یا کوئی خود نیچے جا کر دے گا۔ جب جبرائیل نے نیچے جھک کر امام الانبیاء کے پیر کے تلوے کو بوسہ دیا، امام الانبیاء تو اٹھ گئے، جبرائیل وہیں پڑے۔ جبرائیل سے پوچھا جبرائیل کیا ہوا، اٹھتے کیوں نہیں؟ جس کو جگانے آئے تھے وہ تو جاگ گئے، تجھے کیا ہوا، تو کیوں نہیں اٹھتا؟ جبرائیل کے جواب کو کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں قلم بند کیا۔ جبرائیل نے کہا مت پوچھ، محمد عربی کے پیر کے تلے کو بوسہ دینے کا مزہ ہی اتنا ہے کہ اٹھنے کو دل نہیں کرتا، اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ میں مشرق گھوما، مغرب گھوما، شمال گھوما، جنوب گھوما، دنیا کے تمام ذائقے چکھے، دنیا کا تمام حسن دیکھا، دنیا کی تمام رانائیاں دیکھی، ہر ایک چیز کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، شہد کی نہروں کو دیکھا، دودھ کی نہروں کو دیکھا، سلسبیل دیکھی، ہر ایک نہر کو دیکھا، حوروں کے حسن کو دیکھا، غلمان کے جمال کو دیکھا، جنت کے درختوں کو دیکھا، جنت کے محلات کو دیکھا، جنت کے پانیوں کو دیکھا، ہر ایک چیز کو دیکھا بھی چکھا بھی، لیکن آج محمد عربی کے پیروں کو کی تلیوں کو جو میں نے بوسہ دیا ہے وہ مزہ ایسا ہے کہ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ جبرائیل اٹھے، حضور اٹھے، سوار ہوئے، براق پر سوار ہوئے۔ براق کی رفتار، براق کی حد نظر اس کی رفتار تھی، جہاں براق کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اتنی تیز رفتار تھی۔ یہ جو آسمان ہے نا، آسمان کی موٹائی 500 سال کی ہے۔ یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ آسمان کی موٹائی 500 سال سفر کرنے کے برابر ہے، اور یہ زمین اور آسمان کے درمیان کی فضا 500 سال کی ہے۔ پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا خلا 500 سال، پھر دوسرا آسمان کی موٹائی 500 سال، دوسرے سے تیسرے تک 500 سال، پھر تیسرے کی موٹائی 500 سال، تیسرے سے چوتھے تک 500 سال، چوتھے کی موٹائی 500 سال، چوتھے سے پانچویں تک 500 سال، پانچویں کی موٹائی 500 سال، پانچویں سے چھٹے تک 500 سال، چھٹے کی موٹائی 500 سال، چھٹے سے ساتویں تک 500 سال،
खातरे की मोटाई 500 साल, सातवें से सिदरतुल मुंतहा तक 500 साल, सिदरतुल मुंतहा से अर्श कुर्सी तक 500 साल, कितने सदियों का सफर हो गया। ये सफर कितनी देर में हुआ? सिर्फ इतना सफर नहीं हुआ कि जाकर यूं आ गए हों, बल्कि हुआ क्या, इस सफर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, नूह अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, जन्नत को देखा, जहन्नुम को देखा, नमाजियों की जजा को देखा, जानियों की सजा को देखा, रोजेदारों की जजा को देखा और सूदखोरों की सजा को देखा, मुजाहिदीन की जजा को देखा, भगोड़ों की सजा को देखा। एक एक मंजर को देखते रहे, एक एक मंजर को देखते रहे। जब वापसी हुई तो मस्जिद अक्सा में आए। मस्जिद अक्सा में नबियों की सफ लगी हुई है। हुजूर अलैहिस्सलाम मुसल्ले पर खड़े होते हैं, नमाज की इमामत कराते हैं, फिर वहां से सफर करते हैं, मक्का मुकर्रमा आ जाते हैं। सुबह होती है, सुबह होकर मक्का मुकर्रमा के लोगों को बताते हैं कि लोगों, मैंने रात के एक पल में सफर किया है, रात के एक रात के अंदर सफर किया है। कितना सफर किया है? मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, जो 1 महीने का सफर है, वो मैंने किया है। मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा अर्श वल्ला तक, वो मैंने सफर किया है। काफिरों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि देखो देखो, हम न कहते थे कि ये मजनून है, नऊज़ बिल्लाह, कि ये मजनून है, ये मजनूनों वाली बातें कर रहा है। बड़ा 1 महीने का सफर एक रात में कैसे हो सकता है? 1 महीने का सफर तो सिर्फ मस्जिद अक्सा तक है। ये तो कहता है कि अर्श मुअल्ला तक सफर करके आ गया, खुदा को देख कर आ गया। कितनी देर में? इतनी देर में। जब इस वक्त तो आपको महसूस नहीं होगा, मौसम जरा सर्द हो तो आप जहां जहां बैठे हुए हो वहां से हटकर जब हाथ लगाओगे तो वो जगह आपके जिस्म की हरारत की वजह से गर्म होगी या नहीं होगी? होगी। आप वुजू करो, अब तो वुजू खाने बन गए हैं। पहले दौर में वुजू खाने नहीं होते थे, लोग जमीन पर वुजू करते थे तो पानी कहीं न कहीं एक तरफ बहता था। आजकल ये कुंडे आ गए, पहले लटकने वाले कुंडे होते थे। आप कुंडा खोलोगे तो कुछ देर कुंडा हिलता है, कुछ देर कुंडा हिलता है। ये घड़ी है, इसको मैं यूं छोड़ूं तो ये हिल रही है या नहीं हिल रही है? कितनी देर हिल रही है? कुंडे को खोलकर छोड़ोगे तो कुंडा कुछ देर हिलता रहेगा। अब ये तो सुनिए कि इतना लंबा सफर मेरे आका ने कितनी देर में किया। आका फरमाते हैं, मैं बिस्तरे से उठा, मेरा बिस्तरा गर्म था, कुंडा खोलकर छोड़ा, कुंडा हिल रहा था, वुजू किया, पानी चल रहा था, मैं सफर पे चला गया। ये सारा सफर करके जब वापस आया तो वुजू का पानी चल रहा था, घर का कुंडा हिल रहा था, बिस्तरा अभी गर्म था। इतनी देर में इतना सफर करके आ गया। कोई कहने वाला कह सकता है कि जी इतना सफर क्यों, कैसे हो सकता है? अकल में आ नहीं सकता। अकल में मौजज़ा आता कब है? अकल में तो ये भी नहीं आता कि पत्थर को नबी असा मारे, उसमें से पानी निकलने लगे। अकल में तो यह भी नहीं आता कि दरिया में असा मारे, रास्ता बन जाए। अकल में तो यह भी नहीं आता कि ईसा कब्र पे खड़ा होकर कुम बिइज़्निल्लाह कहे, मुर्दा जिंदा हो जाए। अकल में तो यह भी नहीं आता कि बगल में हाथ डालकर निकाले तो सूरज से ज्यादा रोशन बन जाए। अकल में तो यह भी नहीं आता, अकल में तो यह भी नहीं आता कि परिंदा मिट्टी का बनाकर फूंक मारे तो जिंदा होकर उड़ने लग जाए। अकल में तो यह भी नहीं आता कि अबू जहल, अबू लहब कंकरियां लेकर आ जाए कि ए मोहम्मद मेरे हाथ में क्या है, अगर तूने बता दिया तो मैं कलमा पढ़ दूंगा। मेरे आका ने कहा ये तो तूने बहुत छोटी बात पूछी है, मैं क्या बताऊं तेरे हाथ में क्या है। अगर तेरे हाथ में कंकरियां जो मौजूद है वो मेरा कलमा पढ़ दे फिर तो तू मान लेगा। अकल तो इसको भी नहीं मानती, अकल तो इसको भी नहीं मानती कि आका जा रहे हैं, कज़ाए हाजत के तकाजा पैदा हुआ, आका को मैदान है, कहीं आड़ नहीं है। अपने गुलाम से कहा सामने दरख्त खड़ा है, उसे मेरा सलाम कहो और उसे कहो कि आका बुला रहे हैं। आका गया, दरख्त को सलाम किया, दरख्त को सलाम दिया और अर्ज की कि आका बुला रहे हैं। दरख्त ने आगे जोर लगाया, पीछे जोर लगाया, दाएं जोर लगाया, बाएं जोर लगाया, अपनी
جڑوں کو زمین سے نکالا، انسان کی طرح چلتا ہوا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا، آقا کیا حکم ہے؟ آقا نے حکم فرمایا مجھے تقاضا کرنا ہے، فرد اپنے پروں کو جھکا لو، مجھے چھپا لو۔ درخت نے اپنے پروں کو جھکا لیا، اپنے پتوں کو جھکا لیا اور حضور کو چھپا لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت سے فارغ ہوئے۔ عقل تو اس کو بھی نہیں مانتی۔ معجزہ کہتے اسے ہے جو تیری عقل کو دم کر کے رکھ دے، معجزہ کہتے اسے ہے جو تیرے حواس خمسہ کو بیکار کر کے رکھ دے، معجزہ کہتے اسے ہے جو تیری عقل، تیری سماع، تیرا بصر، تیری قوت گویائی ہر ایک چیز کو بیکار ثابت کر کے رکھ دے۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں تو یہ نہ دیکھ کہ گیا کون تھا، یہ دیکھ کہ بلایا کس نے تھا۔ یا غلط کہتا ہوں بھائی؟ بلانے والے نے دنیا بنائی ہے یا غلط ہے؟ بلانے والے نے دنیا بنائی ہے، اس نے 500 میل کا فاصلہ بھی رکھا ہے، اس نے مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کا فاصلہ 1 مہینے کا رکھا ہے۔ بنانے والا وہی ہے، اگر وہ قادر نہیں ہے اس بات پر کہ فاصلوں کو مٹا کر پل میں سفر کرا دے، بنانے والا وہ۔ ایک بات کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں ہم۔ نماز میں جب ہم یوں اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر قاعدے میں پڑھتے ہیں۔ پتہ ہے یہ ہے کیا؟ یہ وہ گفتگو ہے، یہ وہ گفتگو ہے جو معراج میں جب اللہ کے ساتھ اللہ کا حبیب ملاقات کر رہا تھا تو یہ وہ سلام دعا ہے، یہ وہ سلام دعا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کے لیے پاکیزگیاں، اللہ نے کہا والصلوات والطیبات، اور رحمتیں اور پاکیزگیاں اور سلامتی ایھا النبی تجھ پر ہو، السلام علیک ایھا النبی، سلامتی ہو تجھ پر اے نبی، ورحمت اللہ، اور رحمتیں اللہ کی۔ جانتے ہو حضور علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ میں شہزاد پور سے آؤں، مجھ سے حافظ صاحب پوچھیں کہ مولوی صاحب کل ہمارے یہاں ختم بخاری ہے، آپ نے آنا ہے۔ میں کہوں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں آؤں گا، اس کا مطلب ہے کہ میں آؤں گا، ایک آؤں گا، اکیلا آؤں گا۔ لیکن اگر میں کہوں انشاءاللہ ہم حاضر ہو جائیں گے تو حافظ صاحب گھبرا جائیں گے، پتہ نہیں کتنے جنوں کو لے کر آئے گا، کھانا کھلانا پڑے گا۔ میں اور ہم فرق جان گئے؟ میں اور ہم فرق جان رہے ہیں نا؟ کہوں میں آؤں گا یا میں آ گیا ہوں، میں پہنچنے والا ہوں، اس کا مقصد کہ میں اکیلا آ رہا ہوں۔ لیکن اگر میں کہوں کہ ہم پہنچنے والے ہیں تو سننے والا سمجھ جائے گا کہ مطلب مولوی صاحب کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، کوئی اور بھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات بھائی؟ میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، کاش کہ میرا یہ پوائنٹ، میرا یہ نقطہ آپ کے دلوں میں اتر جائے اور آپ کے دلوں میں اس خدا کے دیے ہوئے موتی کی قدر پیدا ہو جائے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی خدا نے جو موتی ہمیں دیا، اپنے خزانے کا قیمتی موتی ہمیں دیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس پر مر مٹ جاتے،
ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم اس پہ صدقے واری ہو جاتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم قربان ہو جاتے اس کے پیر کی خاطر پر، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ ہم پہ قربان ہو رہا ہے، ہوا کیا کہ وہ ہمارے لیے رو رہا ہے، ہوا کیا کہ وہ ہمارے لیے تڑپ رہا ہے، ہوا کیا کہ وہ ہمارے لیے سجدوں میں، ہوا کیا کہ وہ ہمارے لیے رکوع میں، ہوا کیا کہ وہ ہمارے لیے کھڑا ہے، اس کے ہاتھ کھڑے ہیں۔ عرفات کی دعا کو تو دیکھ لو، حجۃ الوداع کا موقع ہے، حضور علیہ السلام نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر حج کیا تھا تو پتہ ہے کون سے مہینے میں کیا تھا؟ یہی مئی کا مہینہ تھا، آج اس کی آخری تاریخ آ رہی ہے، کل 31 مئی ہے، اسی مہینے میں، اور اس مہینے کی گرمی کتنی گھٹن تھی، کتنی گرمی تھی، یہ تو شہزاد پور اور کنڈو آدم کی گرمی ہے۔ ذرا تصور کرو آج سے 1400 سال پہلے کی طرف جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے، جہاں کوئی درخت نہیں تھا، جہاں کوئی سایہ نہیں تھا، جہاں کوئی خیمہ نہیں تھا، جہاں کوئی دھوپ سے بچنے کا سہارا نہیں تھا، حضور علیہ السلام تھے، 1,24,000 انبیاء تھے، 1,24,000 صحابہ اکرام تھے، حضور اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام نے ظہر اور عصر کی نمازیں زوال کے متصل بعد پڑھ لی۔ فرض کر لو اس مئی کے مہینے میں، آج کل آپ نقشے کو دیکھ لو، 12:33 یا 40 پر زوال ہو رہا ہے، 12:35 پر اگر زوال ہو رہا ہے تو 5 منٹ 2 رکعت ظہر کے پڑھنے کے، 5 منٹ 2 رکعت عصر کے پڑھنے کے، یعنی 10 منٹ، 35 سے لے کر 45، 12:45 پر حضور علیہ السلام نے دعا نماز پڑھ لی تھی۔ 12:45 کے بعد جانتے ہو